بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ JIT یہ کیا ہے، کن الفاظ کا مخفف ہے، اس کے بعد اگر اس کو تشکیل دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کون تشکیل دے سکتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، اس کے ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جو چالان یہ سبمٹ کرواتے ہیں اس پہ کس کے سائن ہوتے ہیں، چالان کون تیار کرتا ہے، کس طرح کورٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ یہ JIT کن الفاظ کا ایبریویشن ہے، تو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، ٹھیک ہے جی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اگر ہم اس کو مخفف میں بولیں گے تو JIT بولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب JIT جو ہے یہ کس قانون کے تحت تشکیل دی جاتی ہے، تو وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے 1997، اس کا جو سیکشن 19 ہے اس کے تحت جو ہے یہ JIT تشکیل دی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ کن جرائم کی تفتیش کرنے کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، تو جو سیکشن 19 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو دہشت گردی کے متعلقہ آفینسز ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ کرنے کے لیے اسپیشل خصوصی طور پر گورنمنٹ کی اجازت سے جو ہے JIT تشکیل دی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کو تشکیل دینے کے لیے پہلے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اگر فرض کریں کسی ایک ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی آفینس ہوتا ہے جو دہشت گردی کے ریلیٹڈ ہے اور اس کے آپ نے جو ہے وہ JIT اس پہ تشکیل دینی ہے، تو اس پہ کیا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوگا پولیس کا وہ سب سے پہلے لکھے گا اپنے ریجنل پولیس آفیسر یا ریجنل ہیڈ کو۔ اب ریجنل ہیڈ جو ہے وہ آگے لکھے گا اپنے IG صاحب کو، یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو۔ جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے یہ اس کی رپورٹ کرے گا آگے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کو۔ اب یہ جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی اسپیشل اجازت سے پھر یہ ایک اجازت دے گا یا کنسٹیٹیوٹ کرے گا یا نوٹیفائی کرے گا JIT ٹیم کو، ٹھیک ہے جی، یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم۔ اب اس کو جو اگر ممبران کی بات کریں تو اس میں جو ممبران ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 5 رکھی جاتی ہے۔ اب اس میں کون کون سے ممبر شامل ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے ممبرز ہوتے ہیں، ہائر رینک کے ممبر ہوتے ہیں، یعنی وہ گزٹڈ آفیسران ہوتے ہیں۔ اس میں MI جو ہے ملٹری انٹیلیجنس اس کے بھی ممبر ہو سکتا ہے، ISI کا بھی ممبر ہو سکتا ہے، اس میں اسپیشل برانچ کا بھی ممبر ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی کا جو خفیہ ادارے ہیں، سیکریٹ ایجنسیز ہیں، ان کے جو ہے وہ اسپیشل جو ٹاسک فورس سے ممبران ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ان کی تعداد کتنی ہوگی، تعداد جو ہے وہ 5 جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ 5 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب اگر جب یہ ایک تفتیش کر رہے ہوتے ہیں تو جب ایک خاص موقع پر جانا ہوتا ہے یا کوئی اسپاٹ وزٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی ایک خاص تفتیش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، کسی ایک خاص مقصد میں وہ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دوران تفتیش کم از کم موقع پر 3 افسران کا ہونا جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ 3 افسران سے کم جو ہے، 3 ممبران سے کم جو ہے وہ کسی تفتیش کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ کتنے دن کے اندر اپنی تفتیش مکمل کرے گی، تو یہ 30 دن کا ٹائم جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر یہ اپنی تفتیش مکمل کرے گی۔ اب جو اس میں ضمنیاں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں وہ کون تیار کرے گا اور کیسے تیار کرے گا اور اس پر کس کے سائن ہوں گے، تو وہ جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جب تفتیش ہوگی تو 3 ممبران جو ہے وہ کم از کم دوران تفتیش موقع پر موجود ہونے ضروری ہیں۔ اب وہ کم از کم جو 3 ممبران ہوں گے یا 5 ممبران بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 3، اس سے زیادہ 4 بھی ہو سکتے ہیں یا 5 بھی، تو وہ اپنے جو ضمنیات ہوں گی ان پر اپنے
دستخط یا سائن کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم چالان کی بات کریں تو عام طور پر جو چالان ہوتا ہے وہ آئی او کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور آئی او جو ہے وہ ایس ایچ او کو اپنی رپورٹ کرتا ہے، پھر ایس ایچ او صاحب اس پہ سائن کر کے جو ہے وہ پراسیکیوٹر کے تھرو پیش کرتے ہیں چالان کورٹ میں۔ لیکن یہاں پہ جب جے آئی ٹی تفتیش کاری ہوتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ چالان جو ہے وہ جے آئی ٹی کے ممبران کے ہی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور جے آئی ٹی ممبران ہی اس چالان پر، یعنی 5 ممبران ہیں تو 5 ممبران اس پر اپنے سائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھرو اے پراسیکیوٹر جو ہے یہ کورٹ میں سبمٹ کروایا جاتا ہے۔ تو امید ہے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹو رہی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی میری نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔